موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، کیونکہ ان کے 10 بندے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کر کے قوم میں بزدلی پھیلا چکے تھے، پوری قوم جو ہے وہ جہاد سے انکار کر بیٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے طاقتور اور جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں خود، تب تک ہم وہاں تشریف نہیں لے جائیں گے۔ ہماری وہاں پر تشریف آوری کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ وہاں سے نکل جائیں، بس وہ نکل جائیں وہاں سے خود بخود، تو پھر ہم وہاں جائیں۔ تو انہوں نے پھر مزید اسی بات کو مؤکد کرتے ہوئے کہا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر تو وہ وہاں سے نکلیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم وہاں جائیں گے، وگرنہ نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، بنی اسرائیلیوں کی یہ جو بولی تھی نا، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بزدلی کا ایک استعارہ بن گئی، بزدلی کا ایک استعارہ بن گئی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے کفار مکہ کا قافلہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے بدر کی طرف، تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کو روکنے جا رہے تھے اس کے شرکاء کی تعداد کل 60 تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 60 لوگ تھے۔ جب پہنچے نا ان کے قریب کر کے، تو اطلاع ملی کریمہ علیہ السلام کو کہ وہ 60 بندوں کا جو قافلہ تھا وہ یمبو کے راستے ساحل کی طرف، یعنی بالکل مدینے والا راستہ جو اختیار کیے ہوئے آ رہا تھا، وہ راستہ چھوڑ کر یمبو کی طرف سے وہ نکل گیا ہے مکہ کی طرف۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ادھر ابو سفیان نے اطلاع بھیج دی مکے میں کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے مدینے کی طرف سے، تو آپ جلدی ہماری مدد کو پہنچو۔ ابو جہل 1000 بندہ، اس سے بھی زائد بندے لے کر کے ان کے مدد کے لیے نکلا۔ جب وہ قافلہ نکل گیا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے قافلے کی پکڑ سے، تو ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا کہ ہم نکل آئے، تو نکل جا، دفع ہو جا، واپس چلے جا۔ ابو جہل کے سر میں غرور بھرا ہوا تھا، یہ اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں جی اب تو کچھ نہ کچھ ہو کے ہی رہے گا، اب ہم ایسے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ دونوں قافلے آپ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، رب تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا، حبیب پیارے ان میں سے جس قافلے کی طرف مرضی آپ منہ کر لیں، میں نے فتح آپ کے لیے لکھ دی ہے، میں نے فتح لکھ دی ہے۔ جیسے کل آپ نے پڑھا کہ رب نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، میں نے تمہارے لیے فتح لکھ دیا، وہاں پہنچنا تمہارا کام ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو تشریف ہی نہیں لے جاتے وہاں، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں، اگر وہ خود ہی بخود ہی نکل جائیں تو ہم پھر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بٹھایا سامنے دو طرح کے دونوں گروہ بیٹھے ہیں صحابہ کے، انصار بھی اور مہاجرین بھی، کیونکہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو بیعت عقبہ میں وعدہ کیا تھا حضور کے ساتھ، معاہدہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم آگے ہوں گے، ہم آگے ہوں گے۔ اب چونکہ معاہدہ تھا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم آگے ہوں گے، اب چونکہ یہ حملہ کرنے جا رہے تھے مدینے سے باہر تو آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا کہتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تم جس قافلے کی طرف جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ میں کہ تم اگر 60 بندوں کو پکڑتے ہو، تم ہو 300 سے کچھ زائد، تم 60 بندوں کو مار بھی لو، ان پر فتح بھی پالو، تو تمہارا نام تو نہیں ہوگا نا بھی یہ بھی فاتحین ہے، اور 60 بندوں سے 300 سے زیادہ بندہ لڑ پڑے، یہ فتح والی کون سی بات ہوئی؟ اب رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا مدد کا، اور موقع کو غنیمت جانو، جو 1000 سے زائد آ رہا ہے انہیں پر چڑھ دوڑو تم، رب نے وعدہ کر لیا ہے مدد کا تو انہیں پہ چڑھو۔
ہیں جی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، پھر آقا علیہ السلام یہ فرما کے نا پھر دیکھنے لگے حضور کہ یہ اب کیا کہتے ہیں مہاجرین، کیونکہ ان کا تو وعدہ مدینہ میں رہتے ہوئے دفاع کا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، پھر آقا علیہ السلام یعنی کہ صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایڑی اٹھا کر کے دیکھا ان کو، بولتے کیوں نہیں تم؟ حضرت مقداد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری میں ہے، حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں آگے سمندر تھا نا، جو راستہ چھوڑ کے ابو سفیان جس راستے کو اختیار کیا ابو سفیان نے، وہ سمندری راستہ سا ساحل تھا، وہیں سے نکل گیا پرلی جانب مکہ کی طرف، ادھر ہی رخ کیا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 بندے ہوں ان کے ساتھ لڑ کے تو بچنے کی امید ہے، 1000 بندوں سے لڑ کے لڑے بندہ، 300 بندے ہوں، 300 سے زائد ہوں، 313 ہوں، جتنے بھی ہوں، تو 1000 بندوں سے لڑے نا بندہ، تو ان 313 میں سے بہت سارے بندوں کے بچنے کی امید ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے آپ فرمائیں تو جہاں بچنے کی امید ہی نہیں ہے سمندر پہ وہاں گھوڑے ڈال دیں، ہم وہاں گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت مقداد نے یہ کہا نا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قسم خدا کہ حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود زندگی ساری کہتے تھے کاش کہ وہ بات نہ میں نے کی ہوتی حضور کو، وہ بات جو حضرت مقداد نے کی تھی نا وہ بات میں نے کی ہوتی۔ یہ آپ جذبہ دیکھیں نا، ایک وہ گھر مدینہ منورہ میں 2 باپ بیٹا رہتے ہیں، ان گھر میں کوئی مردوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں، صرف باپ بیٹا ہے، بیٹا بھی جوان ہے، باپ بھی اس کا ابا ہے۔ پھر اس گھر سے لڑائی کی آوازیں آنے لگی، لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ ایسے موقع پر جب جہاد پر روانگی ہے جی ہم جا رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے، دونوں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، آج تک ان کے گھر سے کبھی اونچا بولنے کی آواز نہیں آئی کسی کی۔ جی جب حضرت گھر میں جو بچے تھے ان کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر آئے، لوگوں نے پوچھا یار سعد آج تک تیری لڑائی نہیں ہوئی تیرے ابا کے ساتھ، کبھی تو اونچا نہیں بولا، تیرا ابا بھی بڑا رحیم اور شفیق ہے، کبھی آج تک تمہارے گھر سے آواز نہیں آئی اونچی، تو آج کیا ہوا ہے کہ ابا کے ساتھ تیری لڑائی ہو گئی؟ اس نے کہا دیکھو جی بات کوئی اور ہوتی تو کوئی بات بھی پھر اور ہوتی، لیکن آج بات یہ آ گئی کہ حضور کے ساتھ شہید ہونے کے لیے کس نے جانا ہے؟ وہ ابا کہنے لگا میں نے شہید ہونا ہے، میں نے کہا ابا میں نے شہید ہونا ہے، اس بات پہ لڑائی ہوگی۔ اب بتاؤ یار شہادت کون چھوڑتا ہے؟ شہادت کون چھوڑتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر آئیں، پھر مسئلہ سلجھائیں۔ کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان ساتھ گیا ان کے ابا کے سامنے، ہاں جی کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا یار آج تک جو بھی کہتا رہا میں مانتا رہا ہوں، بیٹے نے بھی کہا، ابا نے جو بھی کہا ہے میں نے مانا ہے۔ اس نے کہا پھر اب اس نے کہا بات آئی ہے شہید ہونے کی، تو میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں، ابا کہتا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کر لو۔ دونوں باپ بیٹے جی قرآن اندازی کرتے ہیں، شہید کس نے ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ جہاں جذبہ ایسا ہو، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں نا عہد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹانگ سے معذور ہیں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں، جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ جہاد پہ نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اسے معاف ہے، لیکن وہ جہاد پہ گئے جی وہاں گئے نا، اونٹ ان کا وہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، اونٹ ان کا مدینے نہیں آتا، اونٹ نہیں آتا مدینے، باقی ہر جانب جاتا ہے مدینے نہیں آتا۔ ان کی گھر والی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور حضرت عمر جو ہیں وہ شہید ہو گئے لیکن ان کا اونٹ گھر نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے میں جب یہ نکلنے لگے تھے تو بات کیا ہوئی تھی؟ بات کیا ہوئی تھی یہ بتا، اور یہ اونٹ کہاں کھڑا تھا؟ انہوں نے کہا حضور یہ اونٹ بھی ساتھ ہی بندھا تھا، تو یہ مجھے کہہ رہے تھے میں نے جانا جہاد پہ، میں نے کہا تم ٹانگ سے معذور ہو، جہاد کر نہیں سکنا، تم نے وہاں سے دوڑانا ہے۔ تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا، مولا میری بیوی نے تانا دیا ہے تو واپس دوڑائے گا، مولا مجھے واپس نہیں لانا، وہی شہید ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے میں جب اس کا مالک واپس نہیں آیا یہ بھی سن رہا تھا، یہ واپس کیسے جائے گا؟ بتائیں یار، جہاں جذبہ ایسا ہو جی وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے وہ شہر حرام کر دیا جس شہر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ہم تو وہاں جاتے نہیں جب تک وہ نہ نکل جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ حرام کر دیا، شہر 40 سال پورے نہیں جا سکیں گے، ان کے بوڑھے سارے مر گئے، کھپ گئے، پھر جا کر کے ان کی نوجوان نسل جو تھی انہوں نے جا کر فتح کی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی ابتدا کے اندر ان کی جماعت کے لشکری بن کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن قربان جائیں محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جذبہ دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے جو جوان تیار کیے تھے نا، جماعت جو تیار کی تھی ان کی تعداد تو بظاہر 1,24,000 تھی،
1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب تھی تعداد بس، لیکن تیار پھر ایسے کیے 40 سال نہیں گزرے ہیں جی، سمندروں کے کناروں تک حضور کے صحابہ لشکر لے کے پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افریقہ کے سمندر کے کنارے پہنچے جی، وہاں پہ گھوڑا ایسے داخل ہونے لگا، آپ نے اس کی لگامیں کھینچی، گھوڑے نے ٹانگیں اٹھا لیں، عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا تیری زمین ہی ختم ہو گئی، اگر زمین آگے ہوتی تو میں وہاں بھی گھوڑا اپنا لے جاتا تیرے نبی کے دین کے لیے۔ بتائیں وہ جذبہ دیکھیں اور یہ جذبہ دیکھیں یار، وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے۔ 2 بچے جناب حضور جا رہے ہیں بدر کی طرف، 2 بچے کہنے لگے میں نے بھی چلنا ہے، دوسرا کہنے لگا میں نے بھی چلنا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں بھی قد ناپ لیتے ہیں جی، ایک کھڑا ہونے لگا، دوسرا جو ہے نا وہ جناب اپنا قد ایڑیاں اونچی کر کے دکھا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے 2 جنے، وہ کہنے لگے حضور میں اس سے طاقت والا ہوں۔ اس نے کہا یار دیکھ تیری تو اجازت ہو ہی جانی ہے، تو میری بھی اجازت کروا یار، تجھے تو اجازت ملی جانی ہے، میری بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا جب حضور پوچھیں گے نا ہاں بھی تم میں طاقت والا کون ہے، تو ہم کہیں گے حضور کشتی کروا لیں، تو تھوڑا سا زور نیچے کی طرف دے دینا، میں اوپر آ جاؤں گا، یار رب سونا ہم دونوں کو شہادت عطا فرما دے۔ بتایا نا یار، جہاں جذبہ یہ ہو تو 40 سال نہیں گزرے دنیا کے سمندروں تک حضور کے صحابہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب ملا، اور ادھر میرے آقا علیہ السلام کے صحابی باپ بیٹا دونوں لڑ رہے ہیں۔ قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں جس باپ کا نام نہیں آیا بیٹے کا نام آیا ہے جی۔ 14 حضور کے صحابہ شہید ہوئے جی وہاں، ان میں سے کچھ انصار تھے کچھ باقی تھے، اور انصار میں آقا علیہ السلام کے اس غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ بتائیں رب تعالیٰ نے قبول کیے یہ نہیں کیا پھر ہیں؟ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، انہوں نے کہا اب ان میں سے 2 بندے جو تھے نا ان کے، وہ 12 بندے گئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، 10 جو ہیں وہ ویسے پزل ہو گئے، 2 بندے جو تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا یہ دیکھیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، فرمایا 2 بندے وہ جو ڈرے ہوئے تھے، جو ڈرے ہوئے تھے۔ یہاں پر مفعول مقرر یعنی کہ مفعول جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس سے ڈرے ہوئے تھے، تو یہاں پر دونوں مفعول ممکنہ رکھ کے میں دونوں کا الگ الگ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یخافون اللہ کہیں گے، کہ فرمایا کہ ان 2 بندوں میں سے جو 2 بندے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا، باقی سب کو بھی منع کیا تھا۔ 10 بندے انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر بھی، موسیٰ علیہ السلام کا فرمان سن کر بھی نہیں مانا، انہوں نے بیان کر دیا جا کے۔ یہ 2 بندے جو تھے جو رب سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا اور ڈرنا رب سے ہے، یہ جتنے مرضی موٹے ہو جائیں، جب رب نے وعدہ کیا فتح کا تو پھر فتح ہو کے رہنی ہے، یہ پھر نہیں ڈرے۔ اس سے ثابت ہوتا جو رب سے ڈرے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آگے فرمایا دوسرا ممکنہ مفعول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 بندے جو گھبرائے تھے نا ان کو دیکھ کے، ساتھ یہ بھی گھبرائے ہوئے تھے، جیسے وہ ڈرے تھے ڈرے یہ بھی تھے، لیکن کیا ہوا جی آگے دیکھیں۔ انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، لیکن اللہ نے ان پر انعام کیا، باقی 10 جو ہیں وہ بات پھیلا بیٹھے، انہوں نے بات کو پھیلایا نہیں، خوف طاری ہوا ہی نہیں، ڈرے یہ بھی ہیں لیکن انہوں نے ڈر آگے منتقل نہیں کیا۔ قوم کو بزدل بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پھر کیا کہا جی پوری قوم کو، یہ 2 بندے بولے، انہوں نے کہا اوے ادخلوا علیہم الباب، اوے مر جاؤ، تم اتنا تو کرو نا ان کے پھاٹک تک ہی چلے جاؤ، وہ دروازے تک ہی پہنچ جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم وہاں دروازے میں داخل ہوو گے، گیٹ تک پہنچو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ تمہیں غالب کر دے گا، جاؤ تو صحیح، مرو، ادھر ہی بیٹھے ہو تم، ڈرے بیٹھے ہو بزدلو ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو، ان کی لشکریوں کو، جماعتوں کو، فوجوں کو، وہ تمہارا کام صرف دھمکی لگانا ہے، باقی کام سارے میرا اللہ بنا دے گا تمہارے۔ لیکن جو بندہ صرف اتنا ہی نہ کر سکے بیچارہ، اس کا اس بات سے ہی وضو شکست ہو جائے، وضو ہی شکست کھا جائے، اس بیچارے نے آگے کیا کرنا ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 بندوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اے رب کی ذات پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس کوئی ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پھر کیا کہا آگے سے، پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا، اس نے کہا کبھی بھی ہم وہاں نہیں جائیں گے، أَبَدًا مَّا دَامُوا، ابد الاباد تک کچھ ہو جائے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ،
تو جا اور تیرا خدا جائے، فقاتلا تم جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ جملہ جو ہے نا مفسرین نے اس کی دو توضیحیں کی کہ انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ تو جا اور تیرا خدا جائے، یہ گستاخی پر مبنی ہے، یہ صرف ایسے ہی انہوں نے کہا بے ادبی کے طور پر، بزدلی ان پر طاری ہو گئی تو انہوں نے کیا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ رب کا وعدہ ہے مدد فرمائے گا، انہوں نے کہا جب رب کا وعدہ تو پھر جاؤ لڑو تم دونوں، ہم کیوں جائیں؟ یہ بطور استہزاء کے کہا انہوں نے، اگر بطور استہزاء کے کہا پھر تو کفر ہے بھائی، رب کے نبی کے ساتھ اور رب تعالیٰ کے ساتھ استہزاء، مذاق، رب تعالیٰ کے ساتھ ٹھٹھا مخول رب تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو کفر ہے بھائی۔ اچھا دوسرا معنی جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی یعنی کہ جیسے ان کا لہجہ تھا بے تمیزوں والا، یعنی فرق نہ کرنا، ایسے ہی بول دینا، جھکڑ کھول دینے، اس طرح کر کے انہوں نے کیا دیا۔ تو رب دونوں صورتیں جو بھی ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے جس علاقے کی فتح کا ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ رب تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کر کے 40 سال کے لیے علاقہ ہی حرام کر دیا اور ان میں سے کوئی جا بھی نہیں سکا۔ دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا تم دونوں جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف سے یہ جواب سنا، آپ انتہائی پریشان ہوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، مولا میں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، ہم دونوں کو حکم دے دے، ہم دونوں جاتے ہیں، جا کے لڑتے ہیں، ان کو میں نہیں کہتا۔ وہ باقی دو جو تھے وہ بھی تو ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن ان کا نام نہیں لیا کیونکہ حضرت یوشع جو ہیں ابھی تک وہ نبی نہیں بنے ہیں جی، تو باقی دوسرے جو تھے وہ غیر نبی تھے، دونوں جو ہیں اس وقت تک ابھی تک ان کے ایک کی تو نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا، دوسرے جو ہیں وہ ویسے ساتھ کھڑے تھے، دونوں غیر معصوم اس وقت بظاہر ہیں جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا فرمایا کہ مولا میں تو تیرے حکم کا پابند معصوم اور میرا بھائی ہارون بھی معصوم، تو مولا ہم تو دونوں، میں اپنی جان کا مالک اور اپنے بھائی کی جان کا مالک، ہمیں جو حکم دینا ہے وہ دے، ہم جاتے ہیں جہاں بھی فرمائے گا۔ جی یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، مولا ہم میں اور ان بدماشوں میں جدائی ڈال دے، ہم میں اور ان بدماشوں میں جدائی ڈال دے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق اور مالک نے جناب 40 سال کے لیے ان پر حرام فرماتے ہوئے یہ فرمایا قال فإنها محرم علیہم، فرمایا کہ 40 سال کے لیے یہ حرام ہو گیا، 40 سنہ 40 سال کے لیے یہ علاقہ ان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یتیہون فی الارض، 40 سال پورے یہ اسی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، 90 کلومیٹر علاقہ لمبا، 18 کلومیٹر علاقہ چوڑا، اسی علاقے میں 40 سال پورے دوڑتے رہے، 40 سال پورے دوڑتے رہے، راستے نہیں ملا انہیں باہر نکلنے کا، نہ پیچھے جانے جوگے رہے نہ آگے جانے جوگے، کہیں بھی نہیں نکل سکے 40 سال پورے۔ وہ جتنے تھے سارے یعنی کہ مشرف کی کابینہ تھی فرعون کے ساتھ رہنے والے، سارے مر گئے، سارے مر گئے، ایک بھی نہیں بچا، سارے کے سارے جب مر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا اب دیکھیں حضرت سیدنا دو باتیں یہاں پہ ذہن میں رہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، یہیں پہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، ان کے ٹھیک 6 مہینے بعد یا سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال شریف ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت ہارون علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان ذلیلوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا گلا دبا دیا ہے، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ اب بتائیں جو قوم ایسی ہو اپنے نبی پر ایسے گھنونے الزام لگا دے، اس کی بدتمیزی جو ہے نا وہ ان کی بدتمیزی تو کسی اور کی بدتمیزی بھی پہنچ سکتی ہے، اتنے واہیات قسم کے لوگ ہوں، طبیعت کے لوگ ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بری ذمہ قرار دیا۔ ہارون علیہ السلام مزار سے اٹھ کے آپ بولے مجھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، میں تو پھر گیا ہوں دنیا سے۔ بتائیں، تو یہ اب ایک مسئلہ یہ ہوا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا مولا ہم میں اور ان میں جدائی ڈال دے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر 40 سال کے لیے وہ علاقہ حرام ہے، ادھر ہی رہیں گے۔ پچھلا جتنا عرصہ وہاں رہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہیں یہ رہ رہے ہیں، جہاں باقی قوم ہے وہیں یہ رہ رہے ہیں،
رب تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا کہ جناب ان دونوں کو وہاں سے نکال دے باقی سارے وہیں رہیں ہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. جیل ہوتی نا جیل ہیں، جیل کے اندر 1800 2000 بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. 1800 2000 بندوں میں انہی جیل والوں میں والوں کو جا کر کے باہر سے مولوی پڑھانے بھی جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں جی. اسی کے اندر حکومت کے کارندے بھی ہوتے ہیں. اب سزا یافتہ سارے تھوڑی ہیں. جو بھی جیل میں رہتا ہے سزا یافتہ تو نہیں ہے. جیسے جو بھی ہسپتال میں ہے وہ مریض تھوڑی ہے، وہ ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے، مریضوں کا دھیان رکھنے والا بھی تو ہو سکتا ہے، تیمارداری کرنے والا بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طرح کر کے ہر ہسپتال کے اندر ہر بندہ مریض نہیں ہوتا، ہر جیل کے اندر پڑا ہوا ہر بندہ جو ہے وہ سزا یافتہ بھی نہیں ہوتا ہے جی. تو رب تبارک و تعالی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وہاں رکھا، ان کا وہاں رہنا جو تھا وہ ان کے لیے بطور سزا کے نہیں تھا، سزا ان کے لیے تھی. ان کو رب تبارک و تعالی نے وہاں رکھا تاکہ ان کی اصلاح ہو، پیچھے جو آنے والے بچے ہیں ان کی اصلاح ہو، وہ ان کے اندر جہاد کا ملکہ پیدا ہو، جہاد کا جذبہ پیدا ہو، اسلام کے لیے اہل اسلام کے علاقے فتح کرنے کا شوق پیدا ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہاں رکھا. جیسے آپ دیکھیں جہنم کے اندر کافر لوگ ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے ہیں جی. جہنم کے اندر ہی فرشتے بھی ہوں گے ان کو عذاب دینے والے، ان کو ہتھوڑے مارنے والے، گرز مارنے والے فرشتے بھی ہوں گے. تو اب بتائیں سزا یافتہ تو صرف کافر ہی ہوئے نا، فرشتوں کو کون کہے گا سزا یافتہ ہیں جی. جگہ ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا دونوں کا انہی کے ساتھ وہاں رہنا یہ اس بات پر دلالت کبھی بھی نہیں کرتا کہ جیسے ان کو سزا تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی لیے وہاں تھے، ہارون علیہ السلام بھی اسی لیے وہاں تھے، بلکہ ان کا رہنا جو ہے ان کی اصلاح کے لیے تھا. وہ سزا صرف انہی کے لیے تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے سزا نہیں تھی. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا. اچھا رب تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا نا کہ ان پر 40 سال کے لیے وہ علاقہ حرام کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے پریشان ہو گئے. آخر نبی تھے تو پریشان ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین. فرمایا کہ موسیٰ ان بدماشوں پر افسوس نہ کریں. آپ یہ فاسق فاجر بیٹھے نا، ان پر آپ افسوس نہ کریں، یہ ہیں ہی اسی لائق کہ ان کو وہ علاقہ دیا ہی نہ جائے. وہاں کے جناب یہ درخت بڑے بڑے دیکھ کے، باغات کو دیکھ کر کے، میٹھے پانی کے چشمے دیکھ کر ان کا منہ جو ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا تھا. جب انہیں کہا کہ تم جا کر کوئی لڑو، لڑتے نہیں ہو تو چلو کم از کم دروازے تک ہی چلے جاؤ، ان سے وہ بھی نہیں ہوا، دروازے پھاٹک تک ہی نہیں گئے. اتنے بزدل لوگ ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں جی. فرعون کی صحبت جو ہے ان کا بیڑا غرق کر گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلا تأس علی القوم الفاسقین. تو آپ ان پر افسوس بھی نہ کریں، ان پر کوئی افسوس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رہے بھی کسی کافر پر افسوس کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کہ ہندوستان کا نا کوئی موسے والا اس طرح کر کے نام کا کوئی میراثی تھا ان کا، سکھوں کا، وہ قتل ہو گیا. تو فیصل آباد میں ابھی کسی نے مجھے پوسٹیں بھیجی 2، وہاں ان کی کولخانی کروا رہے تھے، سالانہ عرس. میں نے کہا یار ختم ہی ہو گئی بات ہیں، یہ مسلمانوں کیا بلاؤ تم، وہ اتنے گانے سنتے سنتے میراثی بنے ہو، اندر طبیعت کے کنجر بنے ہو کہ تمہیں جناب وہ ان کے میراثی اور بھانڈ قسم کے لوگ جو ہیں ان کے بھی تم نے عرس شروع کرا دیے یار. یہ بات کہاں جا پہنچے گی یار؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور اوپر لکھا ہوتا ہے ایصال ثواب. بھئی یہ ذہن میں رہے کافر کو ایصال ثواب نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے جو کافر ہو بندہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا بندہ خود مومن نہیں رہتا. اس لیے فلا تأس علی القوم الکافرین، فلا تأس علی القوم الفاسقین. کافروں پر کوئی افسوس نہیں، بدماشوں پر کوئی افسوس نہیں ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا